والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين المظلومين لا سيما وكيل الله الأعظم وروحي وأرواح العالمين بالغراب مقدمه الفداء واللعن الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن كلامه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید کا مشہور معروف سورہ سورہ جمعہ، اس کی آیہ واحد آیت کی حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم اپنی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اپنا تعارف کرا رہا ہے. تعریف کروں یا تعارف کروں وہ سمجھ میں آ جائے گا، لیکن پروردگار عالم نے ان آیات میں اپنا تعارف اس طرح سے کروایا ہے کہ وہ الذی بعث تمہارا خدا وہ ہے کہ جس نے مادرزادوں میں امیین میں بعث اٹھایا ابھارا اب رسولا منہم انہی میں سے ایک رسول. اس کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ کہ یہ پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اگرچہ کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ تعارف خدا رسول کا کرا رہا ہے، لیکن ایسے رسول کے ذریعے سے اپنا تعارف کروا رہا ہے. کہ الفاظ بالکل واضح ہیں. یہ پروردگار کی ذات وہ ہے جس نے ان خصوصیات والے انسان کو امیین میں رسول بنا کر ابھارا. دو تین باتیں یہاں پر قابل دید ہیں. ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ بعث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بعث کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو اکسانا، کسی کو انگیزہ دینا، کسی کو آپ کوئی بات سمجھائیں اور سمجھانے کے بعد وہ کام اس کی سمجھ میں آ جائے اور اس کام کو کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ ہم نے فلانی کو انگیزہ دیا ہے، ہم نے فلانی کو اکسایا ہے، فلانی کو ابھارا ہے. اکسانا ہمارے یہاں پر نیگیٹو معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن پازیٹیو بھی اگر کسی کو ابھارا جائے تو کہتے ہیں کہ ابھارا ہے. تو پروردگار عالم بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں میں سے ایک شخص کو تمہارے درمیان ابھارا ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ کرے گا کہ تمہارے پاس کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے، تمہیں تزکیہ کرے. الذی بعث بالأمین یتلو علیہم آیاتہ. پہلے مرحلے میں اس رسول کی شان یہ ہے کہ پروردگار کی آیات کی تلاوت کرے. دنیا اسی معاملے میں الجھی ہوئی ہے اور ہمیشہ سے یہ بات کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جب پروردگار عالم نے اس ذات گرامی کو مکے والوں میں ابھارا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکے والے تو نرے جاہل تھے، مادرزاد تھے. یعنی مادرزاد کا مطلب یہ ہے کہ انسان
जिस तरीके से शिकम मादर से पैदा हो और बढ़ता चला जाए और कोई इन्हेंसमेंट ना हो, उसमें कोई तरक्की ना आए, कोई कमाल ना आए, जैसा था वैसा रहे, उसे कहते हैं उम्मीद। ये माने जब करते हैं तो कहते हैं कि रसूल को लिखना नहीं आता, रसूल को पढ़ना नहीं आता। अच्छा, वो भी अपने एतबार से ये नहीं चाहते हैं कि शान रसूल को घटाएं, लेकिन मसला ये है कि वो फोकस कुछ चीज़ों पर है और कुछ चीज़ें उनसे गुम हो रही हैं। फोकस इस पर है, वो ये कहते हैं कि अगर हम ये कह दें कि रसूल को लिखना आता था और रसूल को पढ़ना आता था, तो इसका मतलब ये है कि ये मानना पड़ेगा कि रसूल ने किसी के सामने ज़ानुए ताल्लुम तलव्वुज़ तय किया है, किसी के पास सीखने गए हैं। जबकि कुरान मजीद की आयत ये कहती है कि रसूल ने किसी से कुछ सीखा नहीं। तो कुरान अपनी जगह पे सही है कि रसूल उम्मी थे, उम्मी रहे, जैसे शिकम मादर में आए थे वैसे ही इस दुनिया में रहे, आखिर तक दुनियावी एतबार से कोई कमाल हासिल नहीं किया। अगर तुम ऐसा कहते हो तो हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अगर तुम ये कहते हो कि मेरे रसूल को पढ़ने ही नहीं आता था, तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है, ये रसूल की शान में गुस्ताखी है। अगर तुम ये कहो कि रसूल को लिखने नहीं आता था, तो तुम्हारी खाम ख्याली है, रसूल की शान में गुस्ताखी है। सीखना और बात है और सिखा सिखाया आना और बात है। कोई आदमी आए और कस्बे फेस करे, सीखे, ताल्लुम करे, तो उस्ताद की जरूरत है, लेकिन जिसको खुदा सिखा कर भेजे, जिसको परवरदिगार आलम उलूमे लदुन्नी के साथ भेजे, जो वजह तख्लीक कायनात हो, जो सबसे ज्यादा कामिल इंसान हो, तो मानना पड़ेगा कि दुनिया में जो कुछ भी कमाल है वो इस नबी में होना चाहिए। अगर दुनिया में लिखने को कमाल समझा जाता है तो मेरे नबी को लिखना आता है। अगर दुनिया में पढ़ने को कमाल समझा जाता है तो मेरे नबी को पढ़ना आता है। इतना तुम ठीक कहते हो कि नबी ने किसी से सीखा नहीं, क्योंकि ये घराना तो वो है कि इस नबी का वसी फरिश्तों का उस्ताद है, इस नबी का वसी फरिश्तों का उस्ताद है, तो ये नबी क्यों कर लोगों से सीखना और शुरू करे? सीखेगा नहीं, लेकिन परवरदिगार आलम ने नबी को सिखा दिया। तो उम्मीयीन में उन मक्के वालों ने जो बिल्कुल जाहिल थे, कुछ नहीं आता था, परवरदिगार आलम ने वहाँ पर एक रसूल को भेज दिया। 3 जिम्मेदारियाँ बुनियादी उसकी थी, तिलावत आयात की, तज़किया नफूस का, तालीम किताब और हिकमत की। 3 चीज़ें लेकर आया है। आपको समझ नहीं आती ये बात कि खुदा ये कह रहा है कि रसूल मुअल्लिम किताब और हिकमत है। मुअल्लिम किताब को पढ़ना नहीं आता, मुअल्लिम किताब को लिखना नहीं आता। ये कैसे हो सकता है कि रसूल को खुदा मुअल्लिम किताब बनाकर भेजे और रसूल को पढ़ना ना आता हो, लिखना ना आता हो? ये आयत खुद कह रही है कि रसूल आया ही नगराज के मुताबिक है कि पहले तुम्हारे सामने अल्लाह की निशानियों की तिलावत करेगा। देखिए, अल्लाह की निशानियों की तिलावत का मतलब यह है कि किसी चीज़ को पढ़ लेना, किताब से पढ़ लेना एक मतलब है। जैसे आप अखबार पढ़ लेते हैं, जैसे अखबार में बहुत सारे आप टोटके पढ़ लेते हैं। अब तो ज़माना अखबार पढ़ने का रहा नहीं, लोग जो है वो माइक्रो ब्लॉगिंग के अंदर जो है वो व्हाट्सएप के अंदर छोटे छोटे टोटके पढ़ लेते हैं, लेकिन हर टोटके पे आप अमल नहीं करते। कोई आपसे बात करे तो कहते हैं हाँ ये मैंने पढ़ा है, बड़े अच्छे आदमी ने कहा है, करते कि समझ नहीं आया, उतरा नहीं है, अभी अमल नहीं करते। ये जो तिलावत है एक मतलब है, एक मतलब कोई आपको तिलावत करे, कन्विंस कराए, समझाए और उस बात को आपके जी में उतार दे कि वो बात उसकी न रहे बल्कि वो बात आपकी बात की हो जाए, हम अकीदा हो जाए, हम नज़र हो जाए। इस तरीके से अगर अल्लाह की निशानियाँ कोई दिखाना शुरू करे तो ये कहलाती है तिलावत आयातुल्लाह, अल्लाह की निशानियों की तिलावत। ये जो ज़ात गिरानी है, इतनी मुक़द्दस हस्ती है कि उस जगह पर आई है जो अखलाकी एतबार से इंतहाई गिरावट का शिकार है। इतनी गिरावट का शिकार है कि अपनी बेटी को मार देने में फख्र समझते हैं।
پانی پہ اگر تنازع ہو جائے تو سالوں اس پہ جھگڑنے کو کمال سمجھتے ہیں، اور تاریخ نے کوٹ بھی کیا ان کے بارے میں۔ ایسے لوگوں میں پروردگار عالم نے ایک نبی کو بھیجا، لوگ انتہائی پسند، نبی انتہائی اعلیٰ، کمال کا انسان، اس سے بہتر انسان نہیں ہے کوئی نبی، کوئی مرسل، کوئی فرشتہ رسول اعظم کے مقابلے میں آ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اپنے رسول کا پہلا امتحان تو یہ کیا کہ جاؤ ان کو، سمجھ میں بات آئے گی اس وقت جب آپ اس کو تھوڑی دیر ریلائز کیجیے کہ کسی یونیورسٹی کے کسی پی ایچ ڈی استاد کو سینئر استاد جو کہیں کہ سرکار آپ بڑے کام کے ہیں، آپ بہت زبردست انگلش کے لیکچرار ہیں، بہت مہارت ہے آپ کے پاس، آپ آئیے ہمارے 2.5 سالہ بچے کو انگلش سکھائیے جی، تو کیا وہ اس کا لیول ہے؟ انگریزی تو سکھانی ہے نا، آپ انگریزی کے لیکچرار ہیں، پی ایچ ڈی ہے، سینئر پروفیسر ہیں، آپ سے آپ ہی کا تو کام لے رہے ہیں، کام تو میرا لے رہے ہو لیکن یہ میرے بس کا کام نہیں ہے، میں کہاں اور یہ کہاں، لیکن خلاق دو عالم نے اپنے اس رسول کو اس آزمائش میں ڈالا، اور ایسا ڈالا اللہ کے رسول کو اس آزمائش میں کہ اللہ کے رسول نے اس کو بخوبی انجام دیا۔ وہ کمال جو لے کر آئے تھے، جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، وہ زمانے میں کر کے دکھائے۔ ایک مرتبہ کسی سے اللہ کے رسول کی گفتگو، اور گفتگو کے دوران وہ شخص کسی کام سے جانا چاہ رہا تھا، اللہ کے رسول نے کہتے ٹھیک ہے میں اس جگہ آپ کا انتظار کر رہا ہوں جب تک آپ پلٹ نہیں گئے۔ جہاں بات ہوئی تھی وہاں سایہ نہیں تھا، ابھی دھوپ بھی نہیں، لیکن ہر وقت تو ایسا نہیں ہوتا، سورج حرکت میں رہتا ہے، وقت گزرتے گزرتے وہاں پر دھوپ آنا شروع ہو، کافی دیر گزر گئی، اور اللہ کے رسول اس جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ لوگ آئے، یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں دھوپ کی تمازت، کہا کہ وعدہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے، کہ اگر وہ نہیں آیا تو وہ اس کا عمل ہے، یہ میرا۔ آج کے زمانے میں لوگوں کو وعدہ سمجھ میں نہیں آ رہا، میرا رسول اس زمانے میں وعدے کی اہمیت بتا رہا ہے کہ دیکھو وعدہ تم نے زبان سے کیا ہے، زبان تمہاری ہے، وعدہ تمہارا ہے، تو پہچانے بھی تو اس وعدے سے تم ہی جاؤ گے نا۔ یہاں سے اللہ کے رسول کا آغاز ہو رہا ہے، اور اللہ کے رسول کہہ رہا ہے صادق الوعد، آپ کو انہیں صادق سمجھتے ہیں، صداقت کی تو بات بعد میں آئے گی، پہلے رسول کے وعدے دیکھیں۔ لوگوں نے اللہ کے رسول کا یہ کمال دیکھا کہ یہ سچا انسان ہے، یعنی کہ جب یہ انفارمیشن دیتا ہے تو سچی دیتا ہے، جب یہ وعدہ کرتا ہے تو سچا وعدہ دیتا ہے۔ اور پھر اسی معاشرے میں لوگوں نے ایک اور حادثہ بھی دیکھا کہ ان کے پاس کوئی چیز رکھی جائے تو یہ رکھوانے والے کی ملکیت ہی رہتی ہے، ان کی ملکیت نہیں بنتی ہے۔ آج آپ کسی کا چیز رکھوا لیجیے، بھول جائیے تو بھول ہی جائیے، وہ آپ کی ملکیت نہیں رہے گی۔ کون سی چیز؟ اللہ کے رسول کو اس زمانے میں لوگوں نے امین جانا، اس زمانے میں امین جانا کہ جہاں امانت کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، اور ایسا امین جانا کہ بعد میں اللہ کے رسول کی جان کے دشمن بھی ہوئے، بعد میں مارنے کے لیے آئے بھی، تلواریں بھی لائے، اور رات بھر گھر کا پہرا بھی دیا، اور جب مارنے کے لیے آئے تو علی بن ابی طالب کو مارا۔ اللہ کے رسول یہاں سے ہجرت کر چکے تھے، تو علی کو چھوڑ کے کیوں گئے تھے؟ کہا کہ قریش مکہ کی امانتیں ہیں جو پہنچانی ہیں، یعنی کہ ابھی اتنے سال گزر چکے ہیں، 13 سال سے تبلیغ اسلام ہو رہی ہے، اور قریش کی امانتیں اللہ کے رسول کے پاس رکھی ہیں۔ بڑا کمال کا انسان ہے یہ، لوگ جان کے دشمن ہیں لیکن امانت علی کے پاس رکھواتے ہیں۔ اور جب یہ ہجرت کر رہے ہیں تو علی کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ جب یہاں سے چلا جاؤں تو یہ امانتیں ہر شخص کو پہنچتی چلی جائیں۔ یہ ہے میرے رسول کی شان،
عظمت ہے کہ پروردگار عالم نے اتنا بڑا انسان اتنے چھوٹے لوگوں کے لیے بھیجا، اور ان لوگوں میں اللہ کے رسول نے وہ تبدیلیاں کی، لیکن تبدیلیوں کا آغاز جو اللہ کے رسول نے جس کو پیش کیا وہ باہر کی تعمیر سے زیادہ اندر کی تعمیر۔ اللہ کے رسول نے کوئی پارٹی بازی نہیں کی، کوئی انجمن نہیں بنائی، کوئی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ ایسا شہر بنایا ہو جہاں پہ رفاہ دی ہو۔ لوگوں کو صداقت سکھائی، لوگوں کو امانت داری سکھائی، لوگوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا سکھایا، اتنا خیال رکھنا سکھایا کہ دنیا حیران ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مکے کے اندر اللہ کے رسول تبلیغ کا آغاز کر رہے ہیں، اور تبلیغ کے دوران جب گزرتے ہیں کسی گلی سے تو ایک بڑھیا ہے جو کچرا پھینک دیتی ہے۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے، وہ کچرا پھینک دیتی ہے، اللہ کے رسول آگے بڑھ جاتے ہیں، کچرا جھاڑ دیتے ہیں، اور تاریخ نے لکھا کہ گھر جب پہنچتے ہیں تو جناب رسول کی بیٹی رسول کا ساتھ دیتی ہیں، اس غلاظتوں کو صاف بھی کرتی ہیں۔ لیکن واقعہ بہت طولانی، بہت دیر تک چلا ہے، اللہ کے رسول نے راستہ تبدیل نہیں کیا، کبھی اس بڑھیا سے جا کر روک ٹوک نہیں کی، لیکن جب بھی یہاں سے گزرتے ہیں تو وہ گزر جاتے ہیں اور وہ کچرا پھینک جاتی ہے، اللہ کے رسول یہاں سے کچھ خبریں لے کے چلے جاتے ہیں۔ انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بڑھیا ابھی بھی زندہ ہے، بڑھیا ابھی صحیح سلامت ہے، صحت مند ہے۔ ایک دن یہ خبر نہیں ملی، یعنی کچرا نہیں آیا، گستاخی نہیں ہوئی۔ اب اللہ کے رسول کو تعجب ہو، کیا بات؟ سوال کرنے کے لیے گھر تک گئے، سوال پوچھا خیر کو ہے، کیا ہو؟ کہا جناب بیمار ہے، مریض ہے، بستر پر ہے۔ اس کی تیمارداری کی، اس کی تیمارداری کہ جس نے ایک عمر اللہ کے رسول کو اذیت کی۔ اور آخر میں کیا ہوا؟ جب اللہ کے رسول یہاں سے نکل کر آئے تو وہ خاتون مسلمان ہوئی۔ ایک سوال ہے یہاں پر، وہ خاتون جو مسلمان ہوئی ہے وہ اللہ کے رسول کے اخلاق کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ تو طے ہے، لیکن اللہ کے رسول کا اخلاق اس کو مسلمان بنانے کے لیے ہے یا ذاتی ہے؟ یہ الگ سوال ہے۔ یعنی کہ رسول اتنا بااخلاق کیوں ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کو مسلمان بنائے یا نہیں؟ لوگ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، میں محمد ہوں، میں نمائندہ ہوں، میں انسان ہوں، اللہ کا ماننے والا ہوں، مجھے بااخلاق ہونا چاہیے۔ یہ دو سوچ تو ہے۔ تو آپ بتائیے آپ اپنے نبی کو کیا مانتے ہیں؟ اگر آپ یہ مانیں کہ مسلمان بنانے کے لیے مسلمان وہ اخلاق اچھا ہے تو یہ ہمارا نظریہ ہے، کیونکہ ہم ضرورت کے موقع پر گدھے کو باپ بناتے ہیں، ہے نا؟ ہم ایسے ہیں، لیکن میرا نبی کی شان یہ نہیں، میرا نبی عظمتوں والا ہے، نبی کا اخلاق بڑا عمدہ ہے، اتنا عمدہ ہے کہ قرآن نے سند دی ہے انک لعلی خلق عظیم، تم بہترین اخلاق پر فائز ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اخلاق اس وجہ سے عمدہ ہے کہ لوگوں کو مسلمان کیا جائے، وہ خود بخود مسلمان ہوں گے۔ اخلاق کا نتیجہ اسلام ضرور ہے، لیکن اسلام کی وجہ سے اخلاق کا بہتر ہونا یہ دانائی نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے کہ تم لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے اخلاق کو اپناؤ۔ اب یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، میں جو چیز بیان کرنا چاہوں، یتلو علیہم آیاتہ، رسول نے اللہ کی نشانیوں کی تلاوت کی، تو کیسے کی؟ لفظوں سے کی یا عملی کر کر دکھایا کہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر اللہ کے رسول نے پریکٹیکل کر کے دکھایا، جس دین کی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے، جس ایتھکس کی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے، جس خدا کا ماننے والا ہوں یہ اس کے احکام ہیں، اور ان کو ریئلائز کر رہا ہے کہ یہ کوئی جس کو کہتے ہیں کہ اساطیر نہیں ہے، کوئی جس کو کہتے ہیں کہ فلسفہ نہیں ہے، کوئی سوفسٹائیت نہیں ہے کہ تمہیں میں آئیڈیالوجی پیش کر رہا ہوں۔ میں کوئی آئیڈیالوجی پیش نہیں کر رہا، آئیڈیالوجی وہ ہوتی ہے جو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ امپروو ہوتی جاتی ہے، اور رسول وہ کلام لے کر آئے ہیں، وہ دین لے کر آئے ہیں کہ جو پہلے سے ہی کمال پر ہے، اس میں امپرومنٹ کی کوئی بات نہیں ہے۔ جس اسلام کو آج 1400 سال سے ہم مان رہے ہیں اور جس کے عمل پیرا ہے، کبھی یہ مت سوچئے گا کہ ہم اسلام کو امپروو کر لیں گے، یہ اسلام ویسے ہی کمال کے لیے ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم آس پاس کی ہر چیز کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو اگر ہم امپروو کرنے کی کوشش کریں وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ آسان ہے۔
وہ انوائرمنٹ اپنے آپ کو امپروو کرنا کنٹرولڈ بھی ہے. آس پاس کی چیزوں کا امپروو کرنے جائیں گے تو سب چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے, کنٹرولڈ نہیں ہے, بگڑتے چلی جائیں گے. لیکن اپنی ذات کو بہتر کرنا اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. یتلو علیہم آیات ویزکیہم, اللہ کے رسول کے وظیفے کیا ہے کہ انہیں تزکیہ کرتا ہے. یہی آیت ایک اور جگہ پر لکھی ہوئی ہے. فرق اتنا ہے کہ اس آیت میں کہا گیا یزکیہم ویعلمہم, اور اس آیت میں ہے کہ یعلمہم ویزکیہم. ایک آیت میں جب دعا مانگی حضرت ابراہیم نے کہ ایک بندے کو قرار دے, تو دعا یہ مانگی کہ پروردگار ایک انسان کو بھیج جو تیری آیات کی تلاوت کرے, انہیں تعلیم دے, ان کا تزکیہ کرے. یہ ان کی دعا تھی تو قرآن مجید نے کوٹ کی. لیکن اللہ کے رسول نے جب اس دعا کو قبول کیا اور اللہ کے رسول کو پروردگار عالم اس دنیا میں جب بھیجا تو اس سند کے پاس بھیجا, ترتیب بدل کے بھیجا, اور یہ کہا کہ یتلو علیہم, وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے, پھر تزکیہ کرتا ہے, اور پھر تعلیم دیتا ہے. دیکھیے تعلیم اور تزکیہ دو الگ چیز ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ سمجھانے کے لیے مثال آپ کو کہہ دوں کہ آج کل تو یہ دور بھی بہت زیادہ چل رہا ہے. کوئی انسان ہے, شیف ہے اور کھانا پکانا جانتا ہے, کسی کو کھانا پکانا سکھا دیا. مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیجیے کہ فرینچ فرائز کیسے کٹتے ہیں اسے سکھا دیا کہ آلو لیجیے, فلاں قسم کا آلو لیجیے گا, اس کو کاٹیے گا, اتنے پیس کریے گا, اتنا دھوئیے گا, اتنے نمک میں بھگوئیے گا, اور اس کے بعد آپ اس کو فرائی کیجیے گا. تو یہ قابل استفادہ ہے. کیا سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا. اب جس شاگرد کو سکھایا ہے وہ یہ فرینچ فرائز پکا رہا ہے, استاد دیکھ رہا ہے, بھائی بناؤ دیکھتے ہیں. اب اس نے جیسے ہی استاد نے انسٹرکشن دی تھی سب کچھ کیا, اور اس دوران میں ناک پہ ہاتھ رکھ کے اس نے کام کرنا شروع کر دیا. اب استاد ٹوک رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو, تم کھانا بنا رہے ہو, اس کے اندر یہ غلاظت, یہ تو آپ نے طریقے میں نہیں کہا تھا. اس کا کیا تعلق ہے فرینچ فرائز بنانے سے؟ کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں, تزکیے سے تعلق ہے. تمہیں ریسیپی پوری آتی ہے لیکن ایتھکس نہیں ہے تمہارے پاس. جب تک تمہارے پاس ریسیپی ہے اور ایتھکس ہے تو تمہارے پاس کمال آئے گا. لیکن اگر تمہارے پاس صرف ریسیپی ہے اور ایتھکس نہیں ہے تو تم بعد میں ایٹم کی تخلیق کرنے کے بعد اس سے انسان کو فائدہ پہنچانے کے بجائے ہزاروں انسانوں کو مار بھی سکتے ہو. یہ ایٹم بم کا بنانا علمی تحقیق ہے, علمی کاوش ہے, لیکن ایتھکس کے بغیر ہے کہ تم اپنے دشمنوں کو اس میں تباہ کر دو, برباد کر دو. تمہارے پاس تہذیب نہیں ہے, تمہارے پاس تزکیہ نہیں ہے. لاجک پیش کرتے ہیں ایٹم بم گرانے والے کہ جناب ہم نے ایٹم بم اس لیے گرایا کہ ہم نے کیلکولیشن کی, اگر ایٹم بم نہیں گراتے ہیں تو جاپان کے ساتھ ہمیں 20 سال تک مزید جنگ کرنی پڑے گی, اور اس 20 سالوں میں اتنا ان کا سرمایہ ضائع ہوگا, اتنا ہمارا سرمایہ ضائع ہوگا, اتنے ان کے مریں گے, اتنے ہمارے مریں گے. لیکن اگر ہم ایک ایٹم بم گرا دیتے ہیں تو اس میں ہمارا صرف ایٹم بم کا نقصان ہوگا, ان کے افراد بھی کم مریں گے, ہمارے بھی کم مریں گے. ان کا بھی سرمایہ بچے گا, ہمارا بھی سرمایہ بچے گا. یہ لاجک ہے. یہ تعلیم تو ہو سکتی ہے لیکن تزکیہ نہیں ہو سکتا کہ تم اپنی کیلکولیشنز کے ذریعے سے یہ پروف کرو کہ ہم نے جو پھینکا ہے بم کا دھماکہ کیا ہے, اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ہم نے جو قربانی کے بھیج چڑھایا صرف اس وجہ سے کہ جاپان اپنے جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ سے باز نہیں آ رہا ہے. اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا تو بہت سارے لوگ مزید مارے جائیں گے, ہمارے بھی مارے جائیں گے, ان کے بھی مارے جائیں گے. یہاں پہ مسئلہ آتا ہے تزکیے کا. تو یہ اللہ کے رسول نے تعلیم کے مرحلے میں مقدم کیا ہے تزکیے کو. قرآن مجید نے مقدم کیا ہے تزکیے کو کہ تزکیہ تمہارا ہو جائے اور تمہیں تعلیم کو دیتی جاتی رہے گی اور تم پڑھتے رہو گے, آگے بڑھتے جاؤ گے. لیکن تعلیم پر مقدم پروردگار عالم نے جس چیز کو کیا ہے وہ تزکیہ ہے. تزکیے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری سوچ پاک ہو, مینٹلٹی اچھی ہو, تمہارے ذہن میں شعور ہونا چاہیے, رحم ہونا چاہیے, آنکھوں میں مروت ہونی چاہیے, لحاظ ہونا چاہیے. لاجک کے پیچھے جانے والے نقصان کر دیتے ہیں اپنا بھی دوسروں کا. لیکن جن کے پاس مروت ہو, جن کے پاس رحمت ہو, جن کے پاس یہ چیزیں پائی جاتی ہیں وہ انسانوں کا لحاظ کرتے ہیں.
کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی، غلطی ہی تو ہے، خطا ہی تو ہے، عمدی ہو یا سہوی ہو، اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے۔ خطا کی تھی اس نے 10 منٹ کی، سزا دے رہے ہیں کہ پوری زندگی بات نہیں ہو۔ بھائی ہے تمہارا، عزیز ہے تمہارا، بہن ہے تمہارا، غلطی تم سے نہیں ہوتی ہے، صرف غلطیاں ان سے ہوتی ہیں، غلطی تو سب سے ہوتی ہے۔ غلطی کا دورانیہ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس کو رحم نہیں کیا جائے گا۔ آج اگر تم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہو تو روز قیامت کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جاؤ گے تو پروردگار عالم سے کیا تقاضا کرو گے، کیا مانگو گے کہ پروردگار مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی؟ تو کیا اس جواب کی توقع ہے کہ تم معاف کیا کرتے تھے، کہ تم نے معاف کرنے کا جربزہ تھا، کہ تم نے معاف کرنے کی طاقت تھی، کہ تم نے کبھی کسی کو معاف کیا ہے، کہ تم نے یہ کمال حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ تو کس منہ سے اس بارگاہ میں جاؤ گے؟ لیکن یقین جانیے کہ خدائی صفات ایسی نہیں ہے کہ وہ رحمان ہے تم بھی رحم کرتے ہو، وہ تواب ہے تم بھی توبہ کو قبول کرنے والے بنو، وہ نعمتیں دینے والا ہے تم بھی نعمتیں دینے والے بنو، وہ کمال دینے والا ہے تم بھی کمال دینے والے بنو۔ اپنے سے ماتحتوں کے ساتھ مربت کا، ملاطفت کا رویہ اختیار کرو، رحمت کے ساتھ پیش آؤ ان کے ساتھ۔ تو جب تم اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرو گے تو حقیقت میں خدائی صفات کو اپنے اندر لا دیں۔ یہ رحم خدائی صفت ہی تو ہے، یہ توبہ کو قبول کر لینا، کسی کے گناہوں کو معاف کر دینا جو خدا کرتا ہے وہ تواب ہے۔ تو تم بھی معاف کرنا سیکھو نا۔ یہ تو نہیں، معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے کیا تھا تو صحیح کیا تھا، غلط کیا تھا جب بھی تو معاف کر رہے ہو۔ میرے مولا محمود اللہ کا ارشاد فرماتے ہیں اذا قدرت علی عدوک، درود پڑھی محمد والے اللہم صلی علی محمد۔ جب تمہیں اپنے دشمن پر طاقت مل جائے، قدرت مل جائے کہ تم اس سے بدلہ لے سکتے ہو، ریونج لے سکتے ہو، فجعل، تو قرار دو اس قدرت کے اندر جب ملے تو قرار دو اس بندے کو معاف کر دینا۔ کیا بنا اسے؟ اور پروردگار کہ جب پروردگار عالم تمہیں قدرت دے بدلہ لینے کی، ایسے وقت میں معاف کر دو، اور پروردگار عالم سے یہ کہو کہ پروردگارہ جو تمہیں طاقت دی ہے نا، اس کے شکرانے کے طور پر معاف کر رہا ہوں۔ رسولی بات کہا جا رہی ہے، جب تمہارے پاس طاقت ہی نہیں ہے تو تمہارا معاف کرنا اور معاف نہ کرنے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، اور جب تمہارے پاس طاقت آ گئی ہے، ریونج لے سکتے ہو، تو میرے مولا یہ بتا رہے ہیں تم کرو یہ کہ اس آدمی کو معاف کر دو اور پروردگار عالم سے کہو کہ قدرت تو تو نے دی ہے نا، تو ہر چیز کا ایک شکرانہ ہوتا ہے کہ طاقت اور یہ قدرت جو تم نے دی ہے اس کے شکرانے کے طور پر تجھے معاف کر رہا ہوں، اسے معاف کر رہا ہوں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اگر یہ روایت سمجھ میں آ جائے تو اس کے ساتھ ایک اور چیز جوڑ دیتے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے ان شکرکم لازیدنکم، اگر تم نے شکر کیا تو ہم تمہیں مزید دیں گے، اگر تم نے شکر کیا تو تمہیں مزید دیں گے۔ بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے، طاقت کا حصول، اقتدار کا حصول، اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے دنیا کرتی ہے، اور اسلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے معاف کرنا سیکھو۔ جتنی زیادہ اقتدار ہو، جتنا زیادہ پاور ہو، اتنے زیادہ معاف کرنے والے بنو، اتنے زیادہ رحم کرنے والے بنو، کیونکہ تمہارا خدا بھی تو یہی ہے، وہ بھی تو قادر مطلق ہے، اس کے ہاتھ سے کوئی چیز دور ہے کیا؟ کوئی کسی سے انتقام لینا چاہے تو کوئی اسے روک سکتا ہے؟ کسی کی طاقت ہے لیکن پھر بھی وہ معاف کر دیتا ہے، اور بندوں کے لیے ہمیشہ دروازوں کو کھلا چھوڑتا ہے، اے بندگان خدا آ جاؤ۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ بات بھی کہتا چلو کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے نتیجے میں بندے اور خدا کے درمیان دوری پیدا ہوتی ہے، مزید گناہ کرتا ہے مزید دوری پیدا ہوتی ہے، مزید گناہ کرتا ہے مزید دوری پیدا ہوتی ہے۔ یہ بندے اور خدا کے درمیان جو دوری ہے نا، یہ فزیکل ڈسٹینس نہیں ہے، یہ مانوی دوری ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ گھر میں رہنے والے دو بھائی بنتی نہیں ہیں، ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، ایک کمرے میں سوتے ہیں لیکن بنتی نہیں ہے۔ دنیا کیا کہتی ہے؟ ان دونوں میں بڑی دوریاں ہیں، ایک چھت پہ تو رہتے ہیں، ایک گھر میں تو سوتے ہیں، کافی دوریاں ہیں۔ یہ دوریاں کون سی ہیں؟ یہ ہے دل کی دوری۔ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں،
گناہ جب کرتا ہے تو بندہ اپنے خدا سے دور ہوتا ہے، مزید گناہ کرتا ہے مزید دور ہوتا ہے، مزید گناہ کرتا ہے مزید دور ہوتا ہے۔ اس پورے سینیریو میں یہ بتائیے کہ خدا کا کیا کردار ہے، کہ اس دوری کو خدا نے پروموٹ کیا ہے؟ نہیں، دوری ایک طرفہ ہے کہ بندہ اپنے خدا سے دور جا رہا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے جب توبہ کرتے ہو نا تو توبہ کرتے ہو تو خدا بھی توبہ کرتا ہے۔ اب یہ خدا بھی توبہ کرتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ بندہ توبہ کرتا ہے سمجھتا، توبہ کا مطلب ہے پلٹنا، رجوع کرنا۔ انسان اپنے پچھتاوے اپنے گناہ پہ اقرار کرتا ہے غلط کیا ہے کہ خدا میں تیری طرف پلٹ کے آ رہا ہوں، یہ بندے کا پلٹ کر کے آنا ہے۔ تو جب بندہ پلٹ کے آتا ہے تو پروردگار اس کا ساتھ دیتا ہے کہ ایک قدم تم میری طرف پلٹو تو میں بھی تمہاری طرف ایک قدم۔ کیا کمال پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے رکھ رکھا ہے کہ تم گناہ کرو تو دوری تمہاری طرف سے آ رہی ہے، اور جب تم توبہ کرو پلٹ کے میرے پاس آؤ تو تم اکیلے پلٹ کر کے آؤ گے، بلکہ اس دوری کو میں بھی سمیٹوں گا اور دو برابر رفتار سے ہم ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے۔ یہ توبہ کا کانسیپٹ ہے۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی کی شان یہ کہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب کتاب و حکمت کی تعلیم کے چند نمونے ہیں۔ آج حضرت کا صرف دل تو نہیں ہے، امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے بھی کچھ بیان کیا جائے کہ وہ اخلاق نبوی امام حسن میں کس طریقے سے آئے ہیں، کس شان سے وہ اخلاق نبوی امام حسن میں نظر آتے ہیں۔ تو مورخ نے نقل کیا کہ ایک روز کسی کنیز نے ایک گلاب کی کلی امام حسن کو دی۔ امام حسن کی کنیز ہے، پراپرٹی ہے، ملکیت ہے۔ ابھی اسلام بہت نیا ہے، زیادہ عرصہ نہیں گزرا رہا ہے اسلام کو، ابھی تک بھی اسلامی معاشرے میں کنیز اور غلام خریدے جاتے ہیں، ویسے ہی جیسے آپ قربانی کا جانور خریدتے ہیں، ایک ایک چیز چیک کر کے دیتے ہیں کہ کس کمال کا ہے، کیا عیب ہے، کیا خرابی ہے، اس کے ذریعے سے اس کی قیمت کا طے ہوتا ہے۔ منڈیاں لگتی ہیں انسانوں کی، انسان بکتا ہے، اور کس صورت میں بکتا ہے؟ کبھی کنیز بن کے بکتا ہے، کبھی غلام بن کے بکتا ہے۔ کوئی حیثیت نہیں ہے، جیسے گھر میں بندھا ہوا آپ کے گھر میں ایک مینڈا ہے، ایسے ہی گھر میں کنیز رکھی ہوئی ہے، ایسے ہی غلام رکھا ہوا ہے۔ معاشرہ اس کو عزت دینے کو تیار نہیں۔ ایسے معاشرے میں ایک کنیز کو کیسے جرأت آ گئی کہ امام حسن مجتبیٰ کو ایک پھول دے دے؟ یہ وہ تربیت کا اثر ہے کہ جس ماحول میں اس کنیز نے تربیت پائی ہے۔ میں بیان کرتا ہوں مزید اس کے طرف۔ ایک مرتبہ کنیز نے امام حسن مجتبیٰ کو گلاب کی کلی دی، اور اس کے بدلے میں امام حسن علیہ السلام نے اسی موقع پر اسے آزاد کر دیا۔ تم نے مجھے تحفہ دیا ہے، ہم بھی تمہیں تحفہ دے رہے ہیں۔ ہو گیا، یہ آزاد ہو گئی۔ کسی نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ کہا کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا نیکی کا بدلہ نیکی سے بڑھ کر بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ اگر اس نے جو توان تھی، پھول کی کلی کہیں سے خرید کر تو نہیں لائی ہے، کسی پودے سے توڑ کر ہی لائی ہے۔ آج کی طرح کراچی کے شہر کی طرح نرسریز تو نہیں ہوتی وہاں پر۔ ایک پھول کی کلی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ پھول کی کلی دینے کے بعد پوری کنیز آزادی کا پروانہ لے کر جا رہی ہے۔ کبھی سوچا آپ نے کہ آئمہ کی زندگی، چاہے امام حسن مجتبیٰ ہو، چاہے امام حسین علیہ السلام ہو، چاہے آخر تک کے آئمہ امام زمانہ تک چلے جائیں، سب میں ایک بات کامن ملتی ہے کہ یہ غلاموں کو بڑے کثرت سے آزاد کیا کرتے تھے، کنیزوں کو بہت کثرت سے آزاد کرتے تھے۔ سید سجاد بھی آزاد کیا کرتے تھے، تاریخ پڑھی ہے اور سنا ہے بار بار۔ کبھی غور بھی کریں، کثرت سے آزاد کرتے تھے تو کثرت سے خریدتے بھی تو ہوں گے نا۔ گھر میں کان تو نہیں تھی کہ غلام وہاں سے نکل رہے ہیں اور آزاد کر رہے ہیں۔ تو غلام آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کثرت سے غلام خریدے بھی جا رہے ہیں۔ تبلیغ کا انداز بتا رہا ہوں، خریدنے اور بیچنے کے درمیان ایسا کیا ہو رہا ہے اس گھرانے میں، خریدنے اور آزاد کرنے کے درمیان ایسا کیا ہو رہا ہے کہ غلام آزاد بھی ہو جاتے ہیں، ہمیشہ ان کے چاہنے والے بھی رہ جاتے ہیں، اور بیچ میں ہو رہا ہے ان کی تربیت کا سلسلہ۔ یہ غلام کون ہیں؟ حبشہ سے لائے ہوئے وہ سیاہ پوست غلام ہیں، وہاں سے لائے گئی سیاہ پوست خواتین ہیں،
جن کی زبان عربی زبان نہیں، عجمی لوگ کہلاتے ہیں، عربوں میں احترام نہیں ان کا، لیکن اتنے کمال کے پہنچتے ہیں، اتنے کمال پر پہنچتے ہیں کہ آئمہ کے سامنے کوئی حادثہ ہو جائے تو آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ مسلمان تو میں بھی ہوں، مسلمان تو آپ کی مجلس سے میں بھی پڑھتا ہوں، آیتیں آپ بھی سنتے ہیں، لیکن کبھی کسی مناسبت سے ہماری زبان کوئی آیت نکل جائے تو بتائیے گا۔ امام سجاد کے سامنے کبھی سے امام کا بچہ فوت ہو گیا، امام قریب گئے تو امام کے سامنے آیت پڑھ رہی ہے، والقاذمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ مومنین کی شان یہ غصہ پی جاتے ہیں، وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، وہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ جملہ کہتے کہتے وہ خاتون جس سے غلطی ہوئی تھی، خطا ہوئی تھی، اپنی آزادی کا پروانہ لے گئے۔ امام جواب دے رہے ہیں، میں نے غصہ پی لیا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ واللہ یحب المحسنین پر پہنچے خاتون تو امام نے کہا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ یہ اخلاق نبوی، یہ اخلاق اہل بیت جو اجنبیوں کے ساتھ ایسے ہے، جو غلاموں کے ساتھ ایسے ہیں، ان کا گھر والوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ کتنی محبت ہے، کتنی الفت ہے جناب زینب سے بھائیوں کو، جناب ام کلثوم سے بھائیوں کو، نانا سے کتنی الفت ہے امام حسین کو، امام حسن کو، اور جناب زینب کو، جناب ام کلثوم کو، کوئی چھپی بات نہیں۔ ایسے میں تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب میرے رسول کی شہادت کا وقت آیا تو مختلف کاموں میں اللہ کے رسول مشغول تھے۔ مسجد میں نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو لوگ سہارا دے کر مسجد تک لائے، کہا کہ مجھے فاطمہ کے گھر لے جاؤ، بڑی محبت ہے نا بیٹی سے، اکلوتی بیٹی جو ہے۔ بلال اور ایک اور صحابی رسول خدا کو سہارا دے کر در بطول آواز دی، گھر میں سیدہ نے قبول کیا، اور بابا کی تیمارداری میں بیٹی مشغول ہے۔ باپ کون؟ خاتم النبیین، بیٹی کون؟ سیدۃ النساء العالمین۔ باپ اس کمال کا، بیٹی کس کمال کا، اور الفت کیسی ہے کہ بیٹی باپ کا درد دیکھ کر تڑپ رہی ہے۔ باپ نے کہا کہ کچھ کہا، بیٹی کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے۔ پوچھا کسی نے یہ کیا بات کی؟ کہا کہ بابا نے مجھے بتایا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، لیکن میں خاندان میں سب سے پہلے اپنے بابا سے ملنے والی ہوں۔ روح اس لیے رہی ہے کہ بابا کی سے جدائی، اور خوش اس لیے ہے کہ میں جلد بن کے بابا کے پاس چلے جاؤں، اپنی موت پر، اپنی شہادت کو سیدہ کے چہرے پر مسکان جی آ رہی ہے۔ اور ایسے میں دروازے پر رسول شدید نقاہت میں تھک جاتے ہیں، آنکھیں موند لیتے ہیں، افاقہ ہوتا ہے، آنکھیں کھول دیتے۔ دروازے پہ تک الباب ہوا، کہا کون؟ کہا کہ نبی کا چاہنے والا ہوں، ملنے کے لیے آیا۔ کہا کہ حالات ناساز ہیں۔ پھر تک الباب، پھر یہی سوال، پھر یہی جواب، تیسری مرتبہ پھر تک الباب ہوا تو سیدہ کی آنکھوں پر آنسو بھی چلے گئے۔ بیٹی کے آنسو باپ کے ساتھ باپ نے آنکھیں کھولی، بیٹا رونے کا کیا سبب ہے؟ کہ بابا دروازے میں کوئی ہے جو آپ سے ملنا چاہتا ہے، مسلسل اصرار کر رہا ہے، مانتا نہیں۔ کہا بیٹی یہ تمہارے دروازے کا کمال ہے، یہ تمہارے دروازے کی جلالت ہے، یہ جو آیا ہے آنے والے کو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آنے والا جب بھی آتا ہے بلا اجازت آتا ہے، یہ آنے والا ملک الموت ہے۔ ہائے در بطول، شان تو یہ ہے کہ اس پر ملک الموت بھی آئے تو اجازت مانگے، اور امت نے یہ وقت بھی دکھایا کہ دروازے پہ لوگ آئے، آگ لائے، لکڑیاں لائے، دروازے کو دھکیلا، ارے نبی کی بیٹی در و دیوار میں پامال ہوئی، ارے تازیانہ چلا، بازو پر دبلوچ کا نشان بن گیا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت۔ اسی حالت میں اللہ کا رسول اس دنیا سے رخصت ہوا۔ تاریخ کہتی ہے بابا کے جانے کے بعد
8 दिन तक सैयदा को किसी ने नहीं देखा, अपने घर के अंदर रही, किसी से बात नहीं, सिर्फ बात क्या करती थी, रोती। 8वां दिन जब आया ना तो सैयदा अपने घर से बाहर बाबा की खबर पर आई है, और कब्र पर आने के बाद बाबा की कब्र की ज़ियारत की है और बाबा से शिकवा करना शुरू किया। बाबा बाबा आपके जाने के बाद वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया। बाबा आपके जाने के बाद अरे आपकी बतूल के दरवाजे का एहतराम खत्म हो गया। मुसलमान लकड़ियां लाए, आग लाए, अबुल हसन के गले में रसन पड़ी। अजरुकुमुल्लाह। ऐसे में शुयूख़ मदीना आए और कहा कि या अली फातिमा से कहें या दिन में रोया करें या रात में रोया करें। इस खानदान में जो रोने का सिलसिला शुरू हुआ ना, और रसूल की शहादत से सिलसिला शुरू हुआ ना, मुनक़ते ना हुआ। और तारीख ने वो वक्त भी देखा कि जब रावी इमाम हसन के सामने बैठा हुआ था, इमाम हसन से गुफ्तगू कर रहा था, एक मरतबा इमाम ने तश्त मंगवाया और एक कै की, अरे कै करने के नतीजे में और रावी ने देखा कि उस तश्त के अंदर इमाम के कलेजे के टुकड़े हैं, खून के लोथड़े हैं। हाय फातिमा का बेटा, मदीना में खून उगल रहा है। अजरुकुमुल्लाह। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। अरे मौला हसन खून थूकते रहे, खून उगलते रहे, वसीयतों का सिलसिला शुरू हुआ। एक वसीयत कासिम से भी कर दी, बेटा कासिम ये बाजू बंद रख लो अपने पास, जब कभी मुश्किल वक्त आए, कभी कठिन वक्त आए तो उसे खोल लेना। और ऐसा ही हुआ। अरे अजरुकुमुल्लाह, रोज़े आशूरा कासिम ने बाबा का खत देखा, अरे जगह के पास आए, इजाजत ली, मक्तल में गए, हुसैन का दिफा किया, सीन से जमीन पर अजरुकुमुल्लाह और आवाज दी, वाह हुसैना, वाह उम्मा, चचा मदद को, हुसैन मदद को पहुंचे। अरे क्या देखा हुसैन ने कि कासिम का कातिल कासिम के सराने खड़ा है, तलवार चलाना चाहता है। एक मर्तबा हुसैन ने हमला किया, कातिल के बाजू कलम हुए, मदद को बुलाया। अब जो मदद को बुलाया ना तो आधा का लश्कर आया, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। जब खाक बैठी, धूल सिमटी तो कहता है मैंने देखा कि कासिम का कातिल पामाल हो गया। अरे मौलिक जिसे बचाने आए थे वो तो पामाल हो गया, मुझे इतना बता हसन का बेटा, अरे कासिम का क्या हुआ? अरे हसन का लाल चीता जी पामाल हो गया। वहाँ मदीने में बाप के कलेजे के 70 टुकड़े, यहाँ करबला में हसन के कलेजे के 70 टुकड़े। हुसैन ने कासिम को उठाया। अरे हुसैन की उम्र देखिए, कासिम की कमसिनी देखिए, अरे 57 बरस है उम्र। एक मरतबा कासिम को उठाया, कासिम का सीना हुसैन के सीने से लगा हुआ है। मौलिक कह रहा है मैंने देखा कि हुसैन जब कासिम को लेकर चले ना, अरे इतना छोटा सिन है कि पैर जमीन पर नहीं पहुंचेंगे, लेकिन मौलिक कहता है हुसैन जब लेकर चले कि कासिम के पैर जमीन पर खत खींच रहे थे। वाह कासिमा, अरे जीते जी पामाल हो गया, बंद बंद खुल गया। मोहम्मद का इस करीब से इबादत को कबूल फरमा, पायला इनाहों पर अपने रहमत को नाज़िल फरमा, पायला नासों पर अपने रहमत को नाज़िल फरमा, हाज़िरीन मजलिस और बानियान मजलिस पर अपने रहमत को नाज़िल फरमा, परेशान अहवाल मोमिनीन पर अपने रहमत को नाज़िल फरमा, जो बेरोज़गार अता फरमा, जो
جن لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے کہ تمام شرعی اوجات کو پورا فرما، جو بے اولاد انہیں اولاد عطا فرما، شاہد واسطہ محمد وال محمد کا تمام عزاداروں کو تمام اطباء عالیات خصوصیت سے کربلا معلیٰ کی زیارت کا شرف بار بار عطا فرما، اپنی آخر عزت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں کیا عوام سب قبل فرما، وتقبل منا انک سمیع الدعاء ماتم حسین